السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اور وبرکاتہ۔ خیریت ہے سب؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا تھا۔ میرا سوال تھا کہ جسے ہم سحری کے وقت دعا کرنا چاہتے ہیں، اگر عام دنوں میں ہے تو کوشش کم سے کم اٹھتے ہیں سحری کرنے تو 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں اور اللہ سے دعا کر لیا کریں، تو ہم لوگ کسی عالم نے کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے، 11 رکعت امام کے ساتھ ہی تراویح اور وتر پڑھ لیں، تو کیا یہ مطلب درست نہیں ہے کہ ہم سحری کے وقت اٹھیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے دعا کر کے پھر 3 رکعت وتر پڑھنے یا 1 رکعت پڑھ لیں؟ کون سا درست رہے گا؟ ذرا اس کلیئر کر دیے بات کی، بڑی مہربانی ہوگی آپ کو، اللہ آپ کو جزائے خیر دے آمین، بہت شکریہ۔ انشاءاللہ۔ دیکھیے بہت سارے سوالات آتے ہیں، اس لیے کبھی دیر سویر سوال کا جواب ہونے میں ہو جائے تو برداشت کر لیا کیجئے، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سوال کا فوراً جواب دیا جائے تو اس کا حل بھی ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ جوائن ممبرشپ کے ذریعے چینل کو اس کے جوائن ممبر بن جائیں، اس کے بن جائیں، یا ہمارا جو جدہ چینل ہے جدہ ٹی وی، اس کی جو فیس ہے وہ اس سے کم ہے۔ آپ اگر اس کے ممبر بن جائیں گے یا اس کے ممبر بن جائیں گے تو دونوں میں سے ممبر بنشپ جو ممبر ہیں نا ان کو ہم ٹاپ پرائرٹی پر جواب دیتے ہیں، ادروائز تاخیر ہو جاتی ہے۔ بہت سارے سوالات آتے ہیں۔ آج جو آپ کا سوال ہے نا، میں اس کو جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ اٹھتے ہیں، وتر آپ نے پہلے پڑھی ہے 11 رکعت نماز تراویح کی، اور پھر آخری فجر سے پہلے 1 گھنٹہ پہلے آپ اٹھتے ہیں اور آپ پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور پھر آپ وتر پڑھنا چاہتے ہیں، دعا کرنا چاہتے ہیں، جو میں سمجھا ہوں۔ اگر آپ نے وتر پہلے پڑھ لی ہے 11 رکعت کے ساتھ، تب تو آپ کو دوبارہ سے وتر نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہی سوال پوچھا جا رہا ہے شیخ عبدالعزیز بن باز سے، هل يجوز أن توتر المرأة بعد صلاة کیا الليل؟ ایک آدمی نماز وتر کی پہلے پڑھ لے اور پھر بعد میں بھی پڑھ سکتا ہے؟ وقد صلت الوتر بعد صلاة العشاء. عشاء کی نماز کے بعد اس نے وتر پڑھ لیا ہے اور بعد میں وہ دوبارہ پڑھنا چاہتا ہے۔ صلي ما تيسر ولا يحتاج وتر. یہاں آپ کو جب آپ دوبارہ اٹھے ہیں تو جو چاہے آپ نمازیں پڑھیں، نماز پڑھنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ کی وتر کی نماز آخری نماز ہو، لیکن اگر آپ کبھی کبھار وتر کے بعد 2 رکعت 4 رکعت پڑھتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ الوتر الأول يكفي. الوتر الاول یکفی، جو پہلا وتر آپ نے پڑھا تھا وہ کفایت کر جائے گا اور وہ کافی ہے۔ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا وتران فی لیلہ، وتر اس ایک رات میں 2 وتر نہیں ہوتے۔ وتران في أول الليل ثم اگر آپ نے اول لیل میں پہلی عشاء کے ساتھ ہی 11 رکعت پڑھ کر وتر پڑھ لی ہے، يسر الله ولا قيام آخر الليل. اور پھر آپ کے لیے آسانی ہو گئی، آپ قیام اللیل بعد میں کرتے ہیں، ما تيسر ركعتين تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن 4 ركعات 4 رکعت 6 رکعات اکثر سلم يقول ركعتين کل آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر لیں، مثنى لیکن مثلا یہ 2 کر کے ہوں گی۔ كل ركعتين والوتر الأول يكفي والحمد. والوتر الاول یکفی، تو یہاں جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا وتران فی لیلہ، ابو داؤد ترمذی وغیرہ میں، ترمذی میں یہ اور نسائی میں یہ روایت موجود ہے، وقال علیہ الصلوۃ والسلام اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ آپ کی جو آخری نماز ہو وہ وتر کی نماز ہونی چاہیے۔ ومن خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی حدیث ہے کہ اگر رات کو آپ کو شک ہو کہ آپ نہیں اٹھ پائیں گے تو پہلے ہی وتر کی نماز آپ پڑھ کر سو جائیں، اور اگر آپ کو آنکھ کھلے تو کوئی حرج نہیں ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن وتر نہیں ہے۔ وتر جو دعا آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پہلے تو میں نے دعا کری ہے امام کے ساتھ مسجد میں، پھر وتر میں دعا کری ہے اپنے گھر میں جا کر، تو یہ جو دوسری وہ جو دعا ہے وتر کی یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا وتران فی لیلہ۔ میں آپ کو یہاں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا، سعودی عرب میں
عرصے تک حرم مکی میں بلکہ تمام مساجد میں یہی ہوتا تھا کہ وطر کی نماز امام کے ساتھ لوگ پڑھتے تھے اور پھر قیام اللیل میں بھی گھر جا کے یا اپنے مساجد میں وطر کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ شیخ عبدالعزیز بن باز کو اللہ غریق رحمت کرے، انہوں نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ حرم کے اندر امام مسجد نبوی یا حرم یا پورے سعودی عرب کی مساجد میں آج کے بعد 2 رکعتیں 2 مرتبہ نمازیں وطر کی نہیں پڑھی جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے لا وتران فی لیلہ، ایک رات میں 2 وطر کی نمازیں نہیں ہوتی۔ تو اس سال میں موجود تھا حرم میں، یہ تقریباً 94 کی غالباً بات ہے، تو اس سال میں موجود تھا حرم میں اور میں نے یہ سنا۔ تو یہ ہے علماء کا طریقہ کار، اہل حدیث علماء کا طریقہ کار کہ جب وہ انہیں کوئی دلیل ملتی ہے نا قرآن و سنت سے تو اس پر عمل کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے تو آباء و اجداد اس پر کرتے چلے آئے ہیں، ہم کیسے رکیں گے؟ ایسا نہیں ہے، رکنا ہی آپ کے لیے عافیت ہے، اور ہر کام وہ کریں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ تو لا وتران فی لیلہ، 2 وطر کی نمازیں پڑھنی نہیں چاہیے ایک ہی رات میں۔